مدینے جاتا تو میں کیا کرتا ہے، مدینے جاتا تو میں کیا کرتا. یہ کلام ہے باقاعدہ کہ اگر میں مدینے جاتا، مجھے مدینے جانے کی حاضری نصیب ہو جاتی تو میں کیا کرتا. گنبد خضرا کو کیسے دیکھتا، سرکار کی بارگاہ میں کیسے عرض کرتا، سرکار کی بارگاہ میں کیسے بات کرتا، وہاں پر میں کیسے بیٹھا رہتا، کیسے یوں کرتا، میں یوں کرتا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. کیا کہتے ہیں؟ آنکھ اٹھتی گنبد خضرا کی طرف، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو سنبھالا کرتا کہ دل کو بگڑنے نہیں دیتا. کبھی سجدے میں سوئے در گرتا. یہ اشعار سمجھنا ہے نا آپ نے، یہ اشعار سمجھنا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھیے کہ تمنا یہ ہے کہ میں مدینے جاؤں. میں مدینے جاؤں گا تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مدینے میں یوں کروں گا، میں مدینے میں یوں کروں گا. یہ خواہشیں ہیں. کیا ہے؟ خواہشیں ہیں، یہ تمنا ہیں، یہ آرزویں ہیں مدینے جانے کے تعلق سے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. پھر آخر میں یہ بس وہ بات کر دیتے ہیں جو کرنی تھی، مگر یہ شروع میں ان کی خواہشیں دیکھیے. یہ خواہش ایسی ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہے، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مدینے میں جانے والوں تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے اور تمہاری خواہش کیا ہونی چاہیے. اب سنیے. آہا کیا خوب اگر حاضر در ہوتا میں، کیا اچھا ہوتا اگر سرکار کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جاتی. سائے تلے چین سے سویا کرتا. آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں چین کا سو جاتا میں چین سے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا. جانی بے قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا. بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا. خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا. کبھی خود تحیر میں حیران رہتا. کبھی تو میں اپنی خیالات پر حیران ہو جاتا. یہ کیسے خیالات ہیں تمہارے؟ کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا. کہتا کہ یہ کیا بزم ایسی ہے بہار. کبھی انداز تجاوز سے میں توبہ کرتا. کبھی کہتا کہ یہ کیا جوش جنو ہے کبھی پھر کے تڑپنے کی تمنا. آقا کے قدموں میں گرو تڑپتا رہوں. ستری ستری وہ فضا دیکھ وہاں کی پاکیزہ فضائیں دیکھ کر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے غرق ہو رہا ہوتا. اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا. اتنی پاکیزہ فضا، اتنا پاکیزہ ماحول، اور میں کہاں. کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آئے. رحمت والے آقا کے پاس ہو. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی. پاس آداب کبھی ہونٹ کو بخیا کرتا. اب وہاں کیسے بتاؤ؟ میں ہونٹوں کو دبا لیتا ہوں. یہ ادب ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پاس آداب کبھی ہونٹ کو بخیا
کرتا دل رنج معاصی سے بگڑنے لگتا خوب کا ذکر سنا کر میں سنبھالا یعنی میرا دل اگر میرے گناہوں کو یاد کر کے بگڑنے کی کوشش کرتا تو سرکار کی رحمت اور آقا کی بارگاہ سے ملنے والی معافی اور درگزر اس دل کو بتا کے میں اسے تسلی دے رہا ہوتا تھا. دل رنج معاصی سے بگڑنے لگتا عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر دل کی پرواہ کرتا اس دل کو جو پھر نام وطن کا لے وہاں جا کر اپنے وطن کو کون یاد کرے گا یار. اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا اے حسن قصر مدینہ نہیں رو رہا ہے یہی. آپ اپنی خواہشیں بیان کر رہے ہیں کہ میں اگر مدینے جاتا وہ مجھے آقا بلا لیتے تو میں یہ کرتا آقا کے دربار میں یوں کرتا, میں ایسا کرتا تو میں ایسا کر دیتا, مجھے یہ خیال آتا, میں یوں ہوتا, میں ایسا ہوتا, میں ویسا ہوتا. مگر اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا. اے حسن قصد مدینہ نہیں رو رہا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. رونا تو ہے یہی کہ مدینے جانے کا کوئی قصد نہیں ہے. آقا بلائیں تو پھر مدینے کی حاضری بھی ملی جائے گی انشاءاللہ.